بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ سائل ہے آفتاب ولی، جس کا تعلق ہے سوات سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کرکٹ کھیلنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، دین اسلام کھیل اور تفریح سے مطلقاً منع نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام اس کھیل کی ترغیب دیتی ہے کہ جو جہاد میں مفید ہو، اسی طرح آدمی کی صحت کے لیے مفید ہو، تو دین اسلام اس کی ترغیب دیتی ہے۔ بعض کھیل کی اجازت تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل يدخل بالسام الواحد 3 نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا احب الی من ان ترکبوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کے وجہ سے اللہ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 1، جس نے تیر بنایا اور بنانے میں اس کا ارادہ خیر کا تھا کہ یہ جہاد میں کام آئے گا۔ دوسرے نمبر پر جو تیر پھینکتا ہے الرامی، اور تیسرے نمبر پر جو تیر اس مجاہد کو دیتا ہے کہ تو پھینک منبلہ۔ تو اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت داخل کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورمو ورکبو، تیر اندازی کرو، گھڑ سواری سیکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیر اندازی گھڑ سواری سے بھی بہت اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من اللہو الا 3، کہ 3 کھیل جائز ہے۔ نمبر 1، تأدیب الرجل فرسہ، ایک آدمی اپنی سواری کا خیال رکھتا ہے تو یہ جائز ہے جہاد کے غرض سے۔ وملاعبۃ اہلہ، ایک آدمی اپنے بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ اس سے بچے پیدا ہو، تو یہ بھی کھیل جائز ہے۔ ورمی بقوسہ، اور ایک آدمی اپنا تیر پھینکتا ہے تو یہ کھیل بھی جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ترک الرمی بعد ما علمہ رغبۃ عنہ فإنها نعمة ترکها، بعض روایت میں ہے فإنها نعمة کفرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھ لی پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس سے اعراض کر کے، تو اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ اس روایت کو کتاب الجہاد میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، لیکن تکملہ فتح الملہم میں کتاب الرؤیا میں اس کے لیے کچھ شرائط ذکر ہے۔ ان شرائط کو آپ سامنے رکھ کے تو آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل بذات خود جائز ہو، اس میں ناجائز بات نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جسمانی ورزش کا ذریعہ ہو، محض لہو لعب یا وقت گزارنے کے طور پر نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھیل بھی کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کھیل میں اتنا منہمک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا ہو۔ تکملہ فتح الملہم میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے اکثر و بیشتر کھیل ہمیں ناجائز معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بعض کھیل میں ایسا لباس ہوتا ہے جس میں جو اعضاء مستورہ ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں، اور بعض سے اعضاء مستورہ کا عجم یہ بالکل نظر آتا ہے، اور بعض میں قمار اور جوا ہوتا ہے، اور بعض میں مرد اور عورتوں کے اختلاط ہوتا ہے، اور بعض میں نہ دینی منفعت ہوتی ہے اور نہ دنیاوی، اور بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں فرائض کو چھوڑ کر آدمی مشغول ہوتا ہے، اور بعض کھیل میں لوگ اتنا مصروف ہوتا ہے گویا اس آدمی کو اس کھیل کے لیے پیدا کیا گیا۔ بعض لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں، تو دن اور رات اس میں مشغول ہوتے ہیں، نہ فرائض کے اہتمام ہوتے ہیں نہ واجبات کے اہتمام ہوتا ہے۔ تو اب ان شرائط کی طرف دیکھتے ہوئے اگر کرکٹ میں مذکورہ خرابیاں نہ پائی جائے، اس طرح خرابی کہ اس میں مشغول ہو کر شرعی فرائض واجبات میں کوتاہی اور غفلت نہ برتی جائے، اور اس میں غیر شرعی امور کے ارتکاب نہ ہو،
مرد اور عورتوں کے اختلاط نہ ہو، جوا قمار اس میں نہ ہو، طبیعت کے تکاوٹ دور کرنے کے لیے یا جسم کی ورزش کے غرض سے تاکہ میری صحت ٹھیک ہو، اگر اس غرض سے کوئی آدمی فارغ وقت میں کرکٹ کھیلے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مشغلہ بنایا جائے دن اور رات جس سے فرائض میں کوتاہی برتی جائے تو پھر کھیل بھی ناجائز ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔